سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے، حسد بغض کینے نظر بد سے اور مصنوعی قحط سالیوں سے، بحرانوں سے اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ وہ ذات پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ مرتبہ یہ احسان اور کرم ہے کہ پاک پروردگار عالم تو نے نہ صرف ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا بلکہ حضور کے غلاموں میں شمار فرمایا۔ اللہ کی ذات نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ ذات کریم یہ چاہتی ہے میرے محبوب کا کوئی بھی غلام جو ہے وہ نہ عقائد کے لحاظ سے، نہ جسمانی لحاظ سے، نہ باطنی لحاظ سے پلیت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے چاہنے والے وہ عقائد کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہوں، جسمانی لحاظ سے بھی پاکیزہ ہوں اور باطنی لحاظ سے بھی پاکیزہ ہوں۔ جسمانی طہارت اور باطنی طہارت جہاں دیگر عوامل ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا عمل جو ہے وہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، امام بہقی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جہاں پر ہے کلمہ شہادت، توحید و رسالت ہے، جہاں پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، یہاں پر جہاد بھی ہے اور رزق حلال بھی ہے۔ آپ کا کلمہ توحید کب معتبر ہے؟ جب آپ حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال اوڑھیں۔ جب بندہ حلال کمائے گا نہیں، حلال کھائے گا نہیں، حلال اوڑھے گا نہیں، حلال بچھونا نہیں بنائے گا، تو بابو پھر مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا توحید اور کون سی رسالت اور کون سی نمازیں اور کون سے روزے اور کون سے حج اور کون سی زکاتیں، کون سے جہاد؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ عن المقداد ابن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا اس سے اچھا نہ کھایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس کائنات عالم میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ وہ رزق حلال ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کے اپنا وقت دیا، اپنی محنت کی، ہاتھوں کی کمائی ہے، مزدور نے مزدوری کی، آرٹسٹ نے آرٹ کیا، اور دیگر جو بندہ خود کما کے کھائے نا وہ سب سے پاکیزہ اور بہترین کمائی۔ اللہ کے
حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی بات پسند تھی کہ اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے مراد ذات ہی ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی کمائی پر اپنا گزارا نہ کرے، خود محنت کرے، بھیک نہ مانگے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، اپنے ہاتھ سے کمائے. یہ جتنے بھی پیشہ ور بھکاری ہیں یہ ہمارے پورے معاشرے کے اوپر بوجھ ہے. یہ تمام کے تمام جتنے بھی پیشہ ور بھکاری سب ہمارے معاشرے کے اوپر بوجھ. نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ نیکی، نہ کوئی پاکی، ہر وقت پلید ہی پلید، سوچ بھی پلید، جسم بھی پلید، عقیدے بھی پلید، نظریات بھی پلید، حرکتیں بھی پلید. شرابیں پینی، نشے کرنے، جوئے کھیلنے، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک سڑتا ہوا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے. شامی نظام علیہ السلام یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے سارے ساتھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس دن بھکاریوں کو یہ پتا چل گیا کہ آج کے بعد ہمیں بغیر محنت کیے کچھ نہیں ملنے والا، اس دن یہ بھکاری پیشہ ختم ہو جائے گا، بھکاریوں کے پیشے ختم ہو جائے گا. جس دن سے کمپیوٹر آیا خطاط ختم ہو گئے، کمپیوٹر نے خطاطوں کی ساری نوکری کھا لی. اب ان کو پتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی، نیا دور ہو گیا، چھوڑو اس کو. کئی پیشے ایسے تھے جو لوگ پہلے کرتے تھے، پہلے ہاتھوں سے کپڑا بنا جاتا تھا، کھڑیوں پہ بنا، اب مشینیں آ گئی، وہ ہاتھوں والے ختم ہو گئے. پہلے ہاتھوں سے برتن بنائے جاتے تھے، پتل کے، تانبے کے، چاندی کے، یہ برتن بنائے جاتے تھے. اب مشینیں آ گئیں، وہ ہاتھ والوں کا دور ختم ہو گیا. پہلے دیے اور لالٹینیں بنتی تھیں، بنانے والے کتنے کاریگر تھے. جس دن سے بیٹریاں آئیں، لائٹیں آئیں، ان کا دور ختم ہو گیا. وہ اب آپ کو نظر نہیں آتے، اللہ ماشاء اللہ کوئی نظر آ جائے تو آج، ورنہ وہ سارا ختم ہو گیا. جب الٹرنیٹ آیا ان کی طرح توجہ ختم ہوئی، سارے پیشے ختم ہو گئے. جب بھکاریوں کی طرف ہم نظر کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو بھیک دینا چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ یہ بھکاری دنیا کے اندر کہتے ہیں جب تک لالچی زندہ ہے چور بھوکے نہیں مار سکتے، فراڈی بھوکے نہیں مار سکتے. تو ان تمام کے تمام فراڈیوں کو آپ اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ان لوگوں کو، یہ پیشہ ورانہ مجرموں کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے. جب چھوڑ دیں گے یہ خود مر جائیں گے. اب یہاں پر جو دوسری بات، باوجود یہ کہ آپ بادشاہ تھے مگر آپ نے کبھی خزانے سے اپنے اوپر خرچ نہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ بادشاہ وقت تھے، چاہتے تھے حکومت کا خزانہ ہی ان کا تھا، بادشاہ تو خود تھے، کھا سکتے تھے، لیکن آپ ہر روز ایک زرہ بناتے تھے. اللہ کے نبی روزانہ داؤد علیہ السلام ایک زرہ بناتے تھے جسے 6000 درہم میں فروخت کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 6000 درہم میں زرہ فروخت کرتے تھے، 2000 اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے تھے اور 4000 فقراء بنی اسرائیل پر خیرات کر دیتے تھے. اللہ اکبر. حضرت دنیا کا سب سے مشکل ترین کام یہ ہے مٹھی کو کھولنا. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام یہ ہے اپنی جیب میں سے رزق حلال نکال کر بندہ ضرورت مند کو دے، بندہ حاجت مند کو دے، بندہ نیک لوگوں کو دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل ترین کام. کمائی ہو حلال کی، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ کمائی ہو، پھر اس کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. حرام کی کمائی جیسے آتی ویسے نکل جاتی. حلال کمائی بندہ کمائے پھر اللہ کی راہ میں اس کے نیک لوگوں کے، نیک بندوں کو دے. حضرت اللہ اکبر، وہ ہے دنیا کا سب سے مشکل ترین. بندہ جتنا امیر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بندہ غریب ہوتا چلا جائے گا. دل کا غریب، پیسے سے امیر، پیسہ انبا ہوگا لیکن اس کو اپنے محتاجوں کی، اپنے ضرورت مندوں کی، اپنے آس پاس کی اس کو کوئی نظر نہیں.
علماء کرام فرماتے ہیں بقدر ضرورت کمائی فرض ہے اور زیادہ مباح. فخر اور زیادتی مال کے لیے کمائی مکروہ ہے. جی بندہ ہمیں شوخی مارنے کے لیے انواع کماتا جائے انواع کماتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل كلوا من طیبات ما عملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام مسلم نے روایت نقل کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ روزی کھاؤ. پھر ذکر فرمایا کہ آدمی پراگندہ آلودہ بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے رب اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام کی ہی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی پاک ہے اور قبول بھی پاک کرتا ہے. آپ پاکیزہ روزی میں سے، حلال کمائی میں سے، حلال رزق میں سے حضرت 1 روپیہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. حلال کمائی میں سے، پاکیزہ روزی میں سے 1 روپیہ دیں گے وہ قبول ہے. حرام کمائی میں سے، سود کی کمائی میں سے، شراب کی کمائی میں سے، 2 نمبری کی کمائی میں سے، جوئے کی کمائی میں سے، زنا کی کمائی میں سے، سور کی اور سود کی، یہ تمام تجارت کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ 1 روپیہ تو 1 لاکھ روپیہ بھی دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ کو پلید چاہیے نہیں، اللہ پلید قبول ہی نہیں کرتا، اللہ پاکیزہ قبول فرمائے گا. اور میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے صدقے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر. یہ جتنے بھی ہم گناہ کر رہے ہیں نا اس نے پردے رکھے ہوئے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھ تے دیویں دیس نکالا اور لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پامن والا. ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھ تے دیوے دیس نکل جا منوسا نہ فرمانا تو ساڈی فرما برداری نہیں کرتا، ساڈی گل نہیں منتا، ساڈے کہے تے نہیں چلتا، نکل جا ساڈے گھروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مالک ہمارے گناہ بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نافرمانیاں بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمارے اوپر پردے ڈالے. حضرت بات آ جائے عدل پر، اللہ اکبر، پھر کائنات عالم میں بابا کوئی نہیں بچ سکتا. میرے رب کا ترازو جو ہے، انصاف کا ترازو بڑا سخت ہے، بڑا سخت. فرماتے ہیں عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شان والے، فضل کریں تا بخشے جان میں ورگے موکالے. میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں کو میرے رب نے وہی حکم دیا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا.
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما عملوا صالحا، طیب چیزیں کھاؤ، لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ چیزیں روزی کھاؤ۔ آج کل آپ اندازہ کیجئے قبلہ اسلم بھائی، حیرانگی والی گل ہے، قوم نے سانو کتے کھوا دیتے، کتوں کو ذبح کر کے وہ جناب گوشت بکرے کی طرح تقسیم کر دیا، گدھوں کو ذبح کر کے گدھے کھلا دیے، چوہوں کو ذبح کر کے، یہ ایک بہت بڑی بیکری ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑی بیکری ہے، اس کے اندر آگے چوہے ڈھیر سارے، انہوں نے وہ سینڈوچ اس کے اندر چوہوں کو کاٹ کے انہی کا قیمہ ڈال کے وہی تقسیم کر دی، چلو جی، اور قوم چوہے کھا گئے۔ اب ظاہری بات ہے، ایمان سے بتائیے گا، جو قوم کو کتے کھلا رہے ہیں، ہاں ظاہری بات ہے عوام تو بے خبری میں کھا رہی ہے نا، اس میں عوام کا قصور تو نہیں ہے، عوام تو بے خبری میں کھا رہی ہے، اگرچہ یہ ساری تحقیق کرنا عوام کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کیا کھا رہی ہے، حلال کھا رہی ہے، حرام کھا رہی ہے، یہ چیزیں ضروری ہوتی، لیکن چونکہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان دوسرے کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ یہ بندہ کام ٹھیک کرے گا، یہ چیز صحیح تقسیم کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے عوام کے بھولے پن کا اتنا فائدہ اٹھایا، کتے کھلا دیے، یہ پکڑے نہ جاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ کتے کھلا رہے ہیں، گدھے کھلا دیے، پتہ نہ چلتا تو کیسے پتہ چلتا، مردار کھلا دیے۔ لاہور میں آپ لوگ تو جانتے ہیں اچھی طرح، جتنے بزرگ تشریف فرمائیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں پہلے جب لاہور سے باہر جاتے تھے نا تو مردار جانور پڑے ہوتے تھے روڑی کے اوپر اور گدے کھاری ہوتی تھی۔ اب لاہور میں کوئی گدے نظر آئی آپ کو؟ میں بھی لاہور سے باہر جاتا ہوں، مجھے ابھی گدے نظر نہیں آئے، لاہور سے گدے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ سارا مردار تو انہوں نے انسانوں کو کھلا دیا، انسانی مردار ہو گئے۔ وہ سارا مردار جو تھا، ابھی آپ مذبح خانے میں جائیں تو کتنی مرتبہ یہ خبر والوں نے خبریں پھوڑی ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ مردار جانور ہے، مرا ہوا جانور ہے، اس کے گلے پہ ہمیں جان کے چھری پھیر کے انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، ڈنگر مر گیا، خدا کے بندے حرام ہو گیا ہے، اب حرام کھلائے گا تو؟ اب دیکھیں نا جی حضرت، پہلے نا جی ہمارے جتنے بھی ساتھی مسلمان ہیں، ہم کسی کو دعا کے لیے کہتے تھے نا یار یہ دعا کرتے تیری مہربانی ہے دعا کر، تو وہ دعا کرتے تھے، اللہ قبول کر لیتے۔ اب ہم دعاؤں کے لیے کہتے رہ جاتے ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اس کی وجہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر يمد يديه الى السماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك۔ آقا جی نے فرمایا ایک آدمی پراگندہ بال، یعنی بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بھئی غبار آلود بال، یعنی پراگندہ بال، مسافر، یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کو دعائیں قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، سفر کی وجہ سے جس کا سر غبار آلود ہو جائے اللہ ایسے کی دعا قبول کرتا ہے۔ آقا جی فرماتے ہیں اب یہ بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا رب میری دعا قبول کر، یا اللہ میری دعا قبول کر، یا اللہ، لیکن آقا جی فرما رہے ہیں او بابا اس کی اللہ دعا کیسے قبول کرے جب اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، یعنی پلا بھی حرام پہ ہے، پہننا بھی حرام ہے، اوڑھنا بھی حرام ہے، بچھونا بھی حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث بتا رہی ہے اللہ اس کی دعا کیسے قبول۔ حضرت آپ اندازہ کیجئے، یہ میں ایک جوتا لینے کے لیے گیا اور میں نے جناب اس کی قیمت پوچھی ہے کتنے کا ہے، کہنے لگے جی 48,000 دا، میں کہا کہ ہاں جی 48,000، یہ سستا جوتا ہے، ابھی یہ برانڈڈ جوتا ہے، برانڈڈ باہر کا جوتا ہے۔ میں کہا جی اس کے اندر کیا خاصیت ہے؟ کہتا ہے جی یہ خاص لیدر ہے، یہ خاص لیدر ہے۔ پھر اس نے 80,000 کا دکھایا، پھر 1,00,000 کا دکھایا، میں کہا بھائی تو 1,000 روپے الگ کھا رہے۔ اب وہ جو 80,000 روپے کا جوتا تھا، 1.5 لاکھ روپے کا جوتا تھا، وہ پیور لیدر میں تھا۔ پیور لیدر جب میں نے چیک کی، ابھی آپ اندازہ کیجئے، میں نے جب چیک کی، کیونکہ مجھے فوراً ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ ہمارے بکرے کی کھال تو 150 روپے کی لے رہے ہوتے ہیں، 50 روپے کی لے رہے ہوتے ہیں، 100 روپے کی لے رہے ہوتے ہیں، یہ کون سی لیدر ہے جو اتنی مہنگی لیدر ہے؟
ہاں جی گائے کا چمڑا تو 1000-1500 روپے میں لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ قربانی آنے والی ہے نا, آپ کو پتا چل جائے گا 500-600 روپے کا گائے کا چمڑا لیں گے, ہاں جی بڑا کوئی شاندار ہوگا تو 1000-1500 200 2000 دے دیں گے, بس اس سے زیادہ نہیں. یہ جو دوسرا ہے چھترے کا, یہ تو بکتا ہی نہیں چمڑا, ہاں جی یہ تو ویسے 20-30 روپے میں خرید لیتے ہیں. بکرے کا 100 روپے میں 150 روپے میں, بس یہ اس کی کھال. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اچھا دیکھوں تو صحیح. میں نے ایک دور میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ عام چمڑے کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے, دباغت کرنے کے بعد وہ چمڑا پلین ہو جاتا ہے, وہ چمڑا بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. گائے کا ہو, یہ جو بال ہوتے ہیں نا جی, اس کو دباغت کرتے ہیں نا, کیمیکل لگاتے ہیں, تو بالکل پلین ہو جاتا ہے اس چمڑے کی. بکرے کا ہو, چھترے کا ہو, گائے کا ہو, یہ سارے چمڑے بالکل کلین ہو جاتے ہیں, نیٹ کلین ہو جاتے ہیں, صرف ان کے اوپر بال ہوتے ہیں. سور کا ایسا چمڑا ہے, واحد سور کا چمڑا جس کے اندر اس کی کھال تک بال گھسے ہوتے ہیں. جب ان کو نکالتے ہیں نا جی, تو وہ بال اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں. خاص اس کی نشانی ہے, اوپر دو ہوں گے نیچے ایک ہوگا, ایسے ایسے ہوں گے, اوپر دو ایسے, یہ تکونی نشان ہوں گے اس چمڑی کے اندر. یہ خالصتاً سور کی چمڑی ہے. سور کے بال وہ اندر تک گھسے ہوتے ہیں, جب ان کو نوچتے ہیں نکالتے ہیں تو پھر اس کے وہ نشان باقی رہ جاتے, وہ نشان نہیں جاتے. اوپر سے تو انہوں نے کیمیکل لگا کے تو اس کے وہ پر کر دیے ہوتے ہیں. ذرا اس کے سول کو اٹھا کے دیکھیں گے نا, اور اندر سے آپ دیکھیں گے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ تو سور کی چمڑی. اور وہ آپ کے لاہور میں بک رہے ہیں, سور کی چمڑی کے جوتے لاہور کے اندر بک رہے ہیں, اور برانڈوں کے نام پر دنیا بیوقوف بنی جا رہی, برانڈوں کے نام پر دنیا بیوقوف ہو رہی. اب سور کی چمڑی ہو, سور کا گوشت ہو, سور کی کھال ہو, سور کے بال ہو, جسم کے ساتھ لگیں گے جسم کو پلیت کر دیں گے. یہ واحد ایسی مخلوق ہے جس کی ہر شے پلیت ہے, جس کی ہر شے پلیت ہے. باقی ہر مخلوق کے دباغت کرنے کے بعد چمڑے پاک ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا. سور کا چمڑا, اس کے بنے ہوئے جوتے آپ پہنیں گے تو آپ کدھر جائیں گے؟ اچھا جی, پھر یہ میکڈونلڈ کا پکڑا گیا, یہ ساری یہودی سازش ہے نا, مسلمانوں کو کھلاؤ, حرام مردار کھلاؤ. اب ان کی مردار بکری, کون ان کی مرغیاں ذبح کر رہے ہیں؟ یہ تو جھٹکے سے مار دیں. ذبح والا کا تو ان کے پاس تصور ہی کو نہیں. بھائی جان, آپ نے روزانہ ٹنوں کے حساب سے جب جانور ذبح کرنا ہے, اتنے کسائی کہاں سے لائیں گے جو چھری پھیرتے رہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بیوقوف, یہ سارا سیدھا پھینکو تذاب کے اندر, کال پکڑو, نچو, آؤ جان دی کرو. خود ہی وہ مشینیں ذبح کرتی پھر رہی ہیں, اور انسان ہے ہی کوئی نہیں بیچ, حرام کھلا رہے ہیں سارا. پھر اس کے اندر جو وہ برگر کے نام پر جس کے اندر پوری بوٹی ہوتی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, وہ خاص برگر ہے, اس کے اندر پھر عام مرغی کا گوشت بھی نہیں ہوتا, سور کا گوشت ڈالا ہوتا ہے, اور کھلا رہے ہیں قوم کو, حرام کھلا رہے ہیں. برانڈوں کے نام پر جتنا بھی یہ کاروبار کیا جا رہا ہے, یہ بالکل مسلمانوں کے لیے فیوریبل نہیں. سب برانڈ, ہماری کیا لوکل چیزیں مر گئی ہیں, آپ ان کی کوالٹی کو بہتر کریں, آپ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں. اچھا جی, اب یہ وجوہات ہیں, کھا ہم حرام رہے ہیں, کبھی ہمیں کتے کا گوشت کھلا رہے ہیں, کبھی ہم گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں, کبھی ہم چوہوں کا گوشت کھا رہے ہیں, کبھی کس بلا کا گوشت کھا رہے ہیں, کبھی مردار ہم کھا رہے ہیں. مردار جانور بھی گائے ہے لیکن مردار تھی, وہ آگے لٹکا دی ادھر. ہاں جی, بکرا تھا لیکن وہ مردار مر چکا تھا, اس کو ذبح کر کے جناب جان کے دکھا کے لٹکا دیا. تو ظاہری بات ہے بابو, جب ہم کھا حرام رہے ہیں, پہن حرام رہے ہیں, اور حرام رہے ہیں, بچھونا ہمارا حرام ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے تو بندہ بے ایمان ہو گیا نا, جان بوجھ کے یہ عمل کرے گا وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی فرماتے ہیں اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا حرام, غذائی پاتا وہ حرام کیا ہے. تو جو حرام کی غذا پہ پلا, اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں کہ بلا؟ پہلے کوئی بھی ہاتھ, صرف مولوی صاحبان نہیں, کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا تھا, کوئی ماں باپ بھی دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا. ہم اپنے بزرگوں کو کہتے تھے, امی جی, ابو جی, دادا جی, فلاں جی, دعا کر دو, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا. لیکن آج دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ کر لینا, ٹرائی کر کے دیکھ لو, یہ میدان, یہ گھوڑے دوڑا کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا. اب یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کے حرام کھا رہے ہیں, ہمیں لاشعوری طور پر حرام کھلایا جا رہا ہے. جان بوجھ کے کون کھاتا ہے؟ کوئی گند دیکھ کے تو نہیں کھائے گا نا, نہیں, دماغ خراب تو نہیں ہے. لاشعوری طور پر کھلا دیا جائے وہ الگ بات. بابا یہ وجوہات ہیں جن کی وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سارے معاملات کرنا شروع کر دیے. ہماری دعائیں
وہ اب قبول نہیں ہو رہی، ہماری عبادات کے اندر اثر نہیں ہو رہا. 50 سال نمازی نماز پڑھتا ہے، 50 سال 60 سال. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہم 60 سال نماز پڑھ گئے، نہ ہمارے اندر سے برائی گئی نہ بے حیائی گئی. 60 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی اندر کی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. پڑھ لی ہے بابو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لاشعوری طور پر کھایا گیا حرام جو ہمارے اندر گیا. آپ دیکھیں نا، پہلے لابی کے کنارے پر لاہور کے باہر مردار پڑے ہوتے تھے اور گدے کھا رہی ہوتی تھی. اب لاہور میں کہاں ہیں گد؟ گد آپ کو نظر آتی کہیں؟ ہے ہی کوئی. ہم مردار بن گئے، ہم کھانے والے، ہم گدے بن گئے، وہ مردار ہم کھا رہے ہیں. تو جب ظاہری بات ہے اندر مردار ہوگا بابو، زبانوں میں اثر کیسے ہوگا؟ ہمارے اعمال میں اثر کیسے ہوگا؟ رمضان شریف آتا تھا نا جی قبلہ، میں نے آج سے 42 سال 43 سال پہلے دیکھا مسجدوں کے اندر ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. مسجدوں کے اتنا رش ہو جانا، اتنا رش ہو جانا، باقی پورا سال جو مرضی قوم کرتی پھرے، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا مسجدیں فل ہو گئی. اب مسجدیں فل ہونے تک آخری رمضان تک مسجدیں ہوتی تھی جی فل. پھر عید والے دن کمال ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی. وہ نظارے ہم دیکھ کے بڑے میں. اب رمضان بھی آ رہا ہے، مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پڑھ کے نہیں رہا، کوئی نماز نہیں پڑھتا. جو بہت زیادہ اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں، بڑا ہی اللہ کے اوپر احسان ہے، وہ گھر میں مصلی بچھا لیتے ہیں یا دکان میں بچھا لیتے ہیں. واہ تیرے صدقے جاواں. تجھے میں نا جی سعودیہ گیا نا جی، جب میرے والد گرامی گئے تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ دکانیں کھلی ہوتی تھیں اور دکانیں کھلی چھوڑ کے، لائٹیں چلتی چھوڑ کے، سارا کچھ اوپن چھوڑ کے وہ چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اب میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اب وہ کھلی چھوڑ کے تو نہیں جاتے، لائٹیں شائٹیں بند کر کے، دروازے بند کر کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں. یہ اس ربیع الاول شریف کے اندر پہلے دکانیں کھلی ہوتی تھی جب ہمارے ابا جی گئے تھے آج سے 40-50 سال پہلے. وہ آ کے بتاتے تھے بھائی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے. اب وہ احترام یہ کرتے ہیں، دکانیں بند کر کے، دروازے بند کر کے نا جی، لائٹیں بند کر کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں. کسی کا دل کرتا ہے نماز پڑھ لینا، کسی کا دل کرتا ہے نماز کو نہیں پڑھتا. اب وہاں پر بھی جو ہے نا یہ سلام آ گئے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سعودیہ کے اندر سینما بنے گا، سعودیہ کے اندر شراب خانہ بنے گا. ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ سعودیہ کے اندر بھی جہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی قوانین نافذ ہے، وہاں پر اس طرح اب نائٹ کلب کھلیں گے، شراب خانے کھلیں گے، جوئے خانے کھلیں گے، سینما ہاؤس کھلیں گے، خواتین کو اتنی آزادی دے دی جائے گی، ہم تصور بھی نہیں. لیکن اب سارا کچھ ہو رہا ہے بھائی. ان کا قصور نہیں ہے. یہ مسلم کی حدیث میرے سامنے پڑی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اندر جو ہمارا تھا نا جی وہ پلیت ہو گئے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ بھی پاک ہے اور قبول بھی پاک کو کرتا ہے، پلیت کو قبول نہیں کرتا. او اللہ کے نیک بندے، صرف یہ بتاؤ یہ پاکیزہ اب جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، آج کل نا جی آپ اندازہ کریں ہمارے بچوں کو کس طرح بیکار کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کس طرح بیکار. ہمارے علماء کرام نے ٹھوک کے فتویٰ دیا یہ جتنے بھی آپ ایڈز کی کمائی کھاتے ہیں، یہ ایڈز کی کمائی کھانا حلال نہیں ہے. ہاں جی غلط ایڈ دے رہے ہیں، کمائی کھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو بیکار کیا جا رہا ہے، ان کو ورک فرام ہوم کی عادت ڈالی جا رہی. ورک فرام لیپ ٹاپ پڑھو، گھر ہی بیٹھ جاؤ، کمائی جاؤ. باہر کی کمپنیوں میں کام کرو اور گھر میں بیٹھ کے کمائی جاؤ. یعنی فزیکلی انوائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں کہ بندہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، وہاں جا کے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فزیکلی اس کی انوائرمنٹ ہو رہی نہیں. ورک فرام ہوم کرو جی. آج اگر یہ نیٹ بند ہو جاتا ہے، یہ جتنے بھی بیٹھے آن لائن کام کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بھوکے مر گئے، جرائم پیدا ہو گئے. بابو فزیکلی یہودی اور عیسائی کبھی اس طرح نہیں کرے گا. وہ ہم جیسے جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو شکار کرے گا، اپنے بچوں کو کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا. اب وہاں جا کے دیکھ لیں، وہاں کی اور یہاں کی زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے پہلے جو کام کرتے تھے آدم علیہ السلام، وہ کپڑے کا کام کرتے تھے. پھر آپ نے کھیتی باڑی کی،
حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی لکڑی کا کام کرتے تھے. اب وہ کشتی نوح ہے نا جی، آج تک مشہور ہے، اتنے شاندار کاریگر. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ درزی کا کام کرتے تھے. میں اس لیے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں کام کرنے والے، ان سے میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اپنے شعبوں کے مطابق اپنے علماء سے جا کے پوچھو، ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا نا مہربانی کرو، گائیڈ کرو. ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے کون سے نبی کام کرتے تھے، ہم ان کی سنت سمجھ کے کام کریں گے. روٹی تو کمانی ہے، چلو وہ نیکی کا بھی ثواب ہمیں مل جائے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تجارت نہیں کی حضور سرور دو عالم سے، اب کھیتی باڑی کرنے والے، کپڑے کا کام کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرنے والے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرنے والے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت فرمایا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام جتنے بھی تاجر بیٹھے ہو وہ تمام کے تمام نیت کرو، آج کے بعد ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تجارت اور حضرت ہود علیہ السلام کی سنت تجارت کریں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا، حضرت شعیب علیہ السلام یہ آپ جانور پالتے تھے، جتنے بھی گوالے ہیں گجر ہیں وہ سارے نیت کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کی ہم سنت ادا کریں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں نہیں پالی، بکریاں پالی، اونٹ پالے، گھوڑے پالے، سرکار نے یہ سارا کام کیا نا. آپ یہ سنت یہ کریں کہ ہم اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی سنت ادا کریں. اور بھائی گھوڑا تو پالنا ہی پالنا ہے، جانور تو پالنا ہی پالنا ہے، بکری تو پالنی ہی پالنی ہے. تو یہ نیت کرو نا کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا لہذا ہم کر رہے ہیں. وہ جتنی دیر تمہارے گھر میں کھڑی رہیں گی، تمہارے پاس رہیں گی، تمہارا ثواب کا میٹر ایویں چلی جا رہے، نہ کوئی ہنگ لگڑی نہ پھٹکڑی، صرف نیت کی بس. جتنے بھی گھر بنا رہے ہو، نئے گھر بنا رہے ہو، سارے کے سارے نیت کرو یا اللہ ہم جتنے بھی دروازے بنائیں گے، یہ جتنی کھڑکیاں بنائیں گے، جتنے بھی روشن دان بنائیں گے، ہمارا یہ مقصد نہیں یہاں سے ہوا ہے انسان ہے، ہمارا یہ مقصد ہے یہاں سے اذان کی آواز آئے، تیرے ذکر کی آواز ہے. بھائی نکلنا آنا جانا تو ہے ہی ہے، کون روک سکتا ہے تمہیں؟ روشن دان سے، کھڑکی سے روشنی کو، ہوا کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو مقصد ہونا ہی ہونا ہے. لیکن آپ نیت تو کرو کہ جب تک میرے یہ دروازہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہاں سے میں نماز پڑھنے جاؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، نیکی کرنے جاؤں گا، نیکی کر کے آؤں گا، یہاں سے مجھے آواز آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، تلاوت کی آواز آئے گی، میں اس کو سنوں گا. اور بھائی جب تک تمہارا دروازہ کھڑا ہے، کھڑکی کھڑی، روشن دان کھڑا ہے، ایویں ثواب ملی جا رہا ہے، وہ ثواب کا میٹر ایویں چل پڑا. حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت یہ قرآن پاک کے اندر بھی بڑا تفصیل سے واقعہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ کا کام کرتے تھے، یعنی لوہے سے زرے بناتے تھے. یہ جتنے بھی لوہار ہیں وہ سارے نیت کریں کہ ہم حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر. اللہ ایویں ان کے ثواب کا سلسلہ جو ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کے مالک ہو کر آپ حکومتی خزانے سے نہیں کھاتے تھے. اتنا بڑا ملک کا مالک، ہواؤں پر قبضہ، فضاؤں پر قبضہ، جنات پر قبضہ، حیوانات پر قبضہ، پرندوں پر قبضہ، ہر جگہ پر قبضہ. آپ پنکھے بناتے اور زنبیلے بناتے ہیں، یہ بنا کر بیچ کر گزارا کرتے. جتنے بھی یہ سامان بنا رہے ہیں، یہ جتنے بھی برتن بنا رہے ہیں، یہ کریں اس بات کی نیت ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے سنت ادا کرنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت پر عمل کر دو. کام تو بابو کرنا ہی کرنا ہے، زندہ رہنے کے لیے کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی تو کرنا ہے نا. کھیتی باڑی نہیں کرو گے، جانور پالو گے، جانور نہیں پالو گے، درزی کا کام کرو گے، درزی کا کام نہیں کرتے وہ لوہار کا کام کرو گے، لوہار کا نہیں کرتے کوئی اور کام جو بھی کام کرو گے اللہ کے کسی نہ کسی نبی کی سنت تو ہے ہی، آپ کے نبی کی سنت ہے ہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یہ زنبیلیں، پنکھے اور زرہ بنا کر گزارا کر. عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحی کرتے تھے، سیاح تھے. واحد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو، ایک وہ زنبیل تھیلا کہہ لے، ایک تھیلا اور ایک کولا، بس ایک کولا اور تھیلا، یہ آپ کی ساری کل جائیداد تھی. ساری زندگی آپ نے نہ جائیداد بنائی، نہ گھر بنایا، نہ سامان بنایا، سیاحت کی. ادھر چلے گئے، اس شہر میں چلے گئے، اس شہر میں چلے گئے، اس شہر میں چلے گئے. پوری زندگی آپ نے اسی طرح سیاحت کے اندر. اب جتنے بھی سیاح ہیں وہ سارے نیت کریں گھر اس بات ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کریں. بابا تمہیں اپنا کمانا تو ہے ہی ہے، صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ بھی تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے گا. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے پہلے آقا جی نے تجارت فرمائی. جتنے بھی تاجر بیٹھو یہاں پہ
وہ یہ نیت کر ہم اپنے نبی جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے، چاہے قصور سے مال لے کے آ رہے ہیں، قصور لے کے جا رہے ہیں، چاہے باہر بھیج رہے ہو، جدھر بھی بھیج رہے ہو، یہ نیت کرو بھائی کمانا تو ہے ہی ہے نا تم لوگوں نے، تو یہ نیت کرو. پھر اس کے بعد طیب جو ہے وہ مال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہمیشہ پاک چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی ایک وجہ یہ ہے، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لقمہ حرام ہمارے اندر جا رہا ہے، اس کا ہم احساس. پھر اس کے بعد اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات آ جاتی ہے، بھئی روزی حلال روزی کماتے 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 جو بندہ بھی حلال روزی کمائے گا نا اس کو جان مارنی پڑے گی. جتنے بھی محنت کش لوگ ہیں ان کا آخر بڑا مشکل میں آتا ہے، آخری وقت ان کا آ جاتا ہے بیماریوں میں، آخری وقت آ جاتا ہے ان کا پریشانیوں میں، آخری وقت آ جاتا ہے ان کا تکلیفوں میں. اب وہ بیچارے تکلیف میں اس دنیا فانی سے جا رہے ہوتے ہیں. میرے آقا جی کے میں صدقے جاؤں، کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات مریدا مات شہیدا ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنہ. میرے آقا جی علیہ نبینا، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے اور 1615 نمبر پر یہ روایت موجود. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا جو بندہ مرض کی حالت میں فوت ہوا، مریض فوت ہوا، مات مریضا مات شہیدا، وہ شہادت کی موت مرا. وہ کون سی موت مرا؟ سارے بولو کون سی موت مرا؟ محنت کرنے والا کبھی بھی بستر پر نہیں مرتا، ایسے نہیں مرتا، بیمار ہو کے تکلیفیں بیچارے، کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کئیوں کو کوئی اور بیماری ہو گئی، بیچارے مریض مرض بن. جو مریض مرا آقا جی نے کیا فرمایا؟ وہ مرے گا کون ہو کے؟ شہید ہو کے. نمبر 1 یہ پہلا اس کو اللہ اجر عطا فرمائے. دوسرا ووقي فتنة القبر، اللہ وحدہ لا شریک اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. جتنے بھی ہاں جی، ایک روایت میں ایک صحابی آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جناب اس کی موت پر رشک آتا ہے، کیا موت ہے، کیا موت ہے اس کی؟ یہ بھی مشکات شریف کے اندر ہی ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسی موت؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ ابھی چلتا پھرتا تھا، کام کر رہا تھا، اچانک اس کو موت آ گئی. یا رسول اللہ کیا موت ہے؟ چلتے پھرتے اس کو اچانک موت آ گئی. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. آپ نے یہ کون سی موت ہے؟ یہ کوئی موت ہے؟ نہ وہ بیمار ہوا، نہ اس کو توبہ کا موقع ملا، اچانک اس کو موت آ گئی. یہ کون سی موت؟ بیمار ہوتا، اللہ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، پھر وہ مرتا. یہ اچھی موت ہے. ہمارے پیمانے اور ہیں، آپ لوگوں کے پیمانے اور ہیں، اللہ رسول کے پیمانے اور ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو مرض کی حالت میں فوت ہوا، جتنے بھی مریض ہیں وہ تمام کے تمام کے لیے خوشخبری ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کے نافرمان نہ ہو، حدوں کو توڑنے والے نہ ہوں، حرام خور نہ ہوں. وہ تمام کے تمام خوشخبری ہے. مریں گے اللہ ان کو شہادت کی موت دے گا، مریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا. اور پھر فرمایا وَغُدِّيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دے گا، جنت کی کھڑکی کھول دے گا، جنت کی ہوائیں آئیں گی. اور پھر فرمایا بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، پھر صبح اور شام اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رزق میں سے رزق عطا فرمائے گا. یہ مریض کی مرض کی حالت میں میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حضرت دی آپ اندازہ کیجئے، میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جائیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو زندگی کے اندر بھی اور زندگی کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند قرار دیا ہے. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، مرنے والا کوئی سن نہیں سکتا، کوئی مرنے والا بتا نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا، کسی سے کوئی سلسلہ نہیں کر سکتا. ہمیں ہمارے نبی نے مرنے کے بعد مرنے والے سے رابطہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. مرنے کے بعد یہ میرے سامنے طبرانی شریف المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم فسویتم التراب علی قبرہ، اگر کوئی بندہ تم میں سے، اب یہ زندہ کا فوت شدہ کے ساتھ رابطہ جو حضور نے کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے. حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جائے اور اس کی قبر کو تم برابر کر لو، یعنی قبر بنا لو، مٹی ڈال لو اس کے اوپر،
فَلْيَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، پھر تم میں سے ایک شخص اس کی قبر کے سراندی کھڑا ہو جائے، سر والی سائڈ پہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے. پھر کیا کرے؟ پھر آقا جی علیہ السلام نے فرمایا ثُمَّ لَيَقُلْ فَلَانُ بْنُ فَلَانَ، آقا جی نے فرمایا پھر وہ بندہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو بلائے. مثلا احمد ہے، اس کی ماں کا نام زہرہ ہے. اے احمد بیٹے زہرہ کے، سن میری بات کو سن. آقا جی علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، وہ سنے گا، وہ مردہ سنے گا لیکن وَلَا يُجِيبُ، پہلی مرتبہ تمہیں جواب نہیں دے گا. اب کسی کی ماں کا نام نہ بتاؤ تو آقا جی علیہ السلام نے فرمایا يَنْسِبُ عَلَىٰ أُمِّ حوا، وہ اس کی اصل ماں اما حوا کی طرف اس کا نسبت کر دے. وہ صرف نسبت کہیں نہیں بتاتے اپنی اما جی کے نام نہ بتاؤ، اما جی حوا کی طرف ان کی نسبت کر. آقا جی علیہ السلام نے فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَىٰ قَبْرِي فَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِي ثُمَّ لَيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ. حضور نے فرمایا پہلی دفعہ تو کہے گا، وہ سنے گا صحیح لیکن جواب نہیں دے گا. پھر آقا جی نے ثُمَّ لَيَقُلْ، پھر دوبارہ تو دوسری مرتبہ کہے یا فلان بن فلانا، اے احمد فلاں کے بیٹے. ہاں جی. پھر آقا جی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ، وہ تجھے سنے گا اور اٹھ کر بیٹھ جائے گا لیکن ابھی بھی جواب نہیں دے گا. پہلی مرتبہ بھی سنے گا لیکن لیٹا رہے گا، دوسری مرتبہ سنے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ جب تو یہ کہے گا ثُمَّ لِيَقُلْ یا فلان بن فلانا، پھر فیقول، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھا ہوا مردہ وہ کہے گا ارشدنا یرحمک اللہ، اے میرے مرشد میری رہنمائی کر، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. یہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر والے کو پکارنا، بلانا، نام لے کر بلانا، یہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. آج پتہ نہیں کون سا نظریہ، کون سی سوچ اور کون سے عقائد و نظریات لے کے دنیا بیٹھی ہے کہ قبروں والوں کو پکارنا شرک ہے. میرا نبی خود بتا رہا ہے. ہاں وہ بدعت شرک ہے جی، بدعت تو چھوٹی چیز ہے نا جی، شرک بڑی چیز ہے. کوئی شرک ہے جی، شرک ہے. قبر والوں کو جو مر جائے وہ نہیں سنتا، اور اللہ کی قسم اگر مرنے والے نہ سنتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے. اللہ کا نبی مشرک بنانے نہیں آیا، اللہ کا نبی مومن بنانے کے لیے آیا ہے، ایمان والا بنانے کے لیے آیا ہے. اچھا جی. اب وہ کہتے ہیں ارشدنا یا رحمک اللہ، اے میرے مرشد میری رہنمائی کر، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. پھر آقا جی نے فرمایا ثم ليقل، اب وہ کھڑے ہونے والا اس کو کہے اذا ذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. اے اللہ کے بندے یاد کر ذرا اپنا عقیدہ، اپنا سوچ، اپنا نظریہ یاد کر. تو جب دنیا سے گیا تھا کیا کہتا تھا؟ اس دنیا سے جاتی مرتبہ جو تیرا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ، یہ سوچ تھی، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. وانک رضیت باللہ ربا، تو اس بات پر راضی تھا کہ تیرا رب اللہ ہے. وبالاسلام دینا، تو اس بات پر راضی تھا کہ تیرا اسلام دین ہے. وبمحمد النبیہ، تو اس بات پر راضی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں. وبالقرآن اماما، تو اس بات پر راضی تھا کہ قرآن تیرا امام ہے. پھر آقا جی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے اوپر والا اندر والے کو بتا رہا ہوتا ہے، زندہ مردے کو بتا رہا ہوتا ہے، یعنی زندہ مردے کو بتا رہا ہوتا ہے، اوپر والا اندر والے کو بتا رہا ہوتا ہے. جس بھی زبان سے آپ یہ الفاظ سنیں، مردہ زندہ کو کچھ نہیں دے سکتا، مردے نہیں سن سکتے، زندہ مردوں کی مدد نہیں کر سکتے. ان کو یہ حدیث پاک سنائیے گا کہ جناب کا بیان کچھ اور ہے، اللہ کے رسول کا بیان کچھ اور ہے. اللہ کے رسول کا بیان کے مطابق زندہ اگر مردے کو تھوڑا سا چیٹنگ کروائے، یعنی یہ چیٹنگ ہی ہے نا جی کہ قبر کے اندر سوالوں نے وہ اوپر کھڑا ہو کے اس کو سوال بتا رہا ہے، ہاں جی، تو وہ سنتا ہے، اندر والا سن رہا ہے باہر والے کی. تو پھر کہتے ہیں فَإِنَّ مُنْكَرْ نَكِيرٌ يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِيَدِهِ صَاحِبِهِ. منکر نکیر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈال کے نہ ہاتھ، وہ آ رہے ہوتے ادھر، ہاں جی، وہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ اوپر والے کی سن کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. اللہ ربی و نبی محمدی و قرآن امامی و اسلام دینی. جب یہ مطلب مسلسل کہہ رہا تھا اوپر والا اس کو بتا رہا ہوتا ہے یہ کہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ محمد الرسول اللہ، یہ کہ وبالقرآن اماما، یہ کہ رضیت باللہ اسلاما، وہ کہتا ہے اللہ ربی و نبی محمدی و قرآن امامی و اسلام دینی، وہ یہ کہتا رہتا فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ہم جو اس سے پوچھنے آئے تھے یہ تو پہلے رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پہلے رٹا لگایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم اس سے سوال کرنے کے لیے گئے تھے. قربان جائیں کائنات کی سب سے سچی زبان، سب سے خوبصورت زبان، سب سے سچی شخصیت نے ہمیں بیان کیا. میرے آقا جی نے فرمایا انطلق بنا اما یقعد عند هذا احد فیکون اللہ حجیجتہ منہا. اللہ فرماتا ہے جب تم نے سن لیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے تو پھر میرے لیے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بغیر حساب کتاب وہ لیے اس قبر سے واپس ہو جاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کامیاب کر دیتا ہے. اب ایمان سے بتاؤ یہ زندہ مردے کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پتہ نہیں یار آج کل دیکھی تو برساتی مینڈک آ گئے، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقیدے، نئی نئی سوچاں، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پہلے لوگ اپنے ماں باپ کو اصل ثواب کر کے اس دنیا سے وہ ان کو تحائف کی صورت میں بھیجا کرتے تھے، لیکن آج صورت حال بڑی عجیب ہو گئی. جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر لازم قرار دی تھی وہ چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کے ہمیں دوسری ثانوی. اب کوئی ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر نماز فرض نہیں؟ کوئی ایسا ہوتا کسی کے اندر ہے ایسا؟ لیکن نماز دے کسی نال لڑائی نہیں ہوگی، رفع یدین سے لڑائی ہوگی. نماز کے اوپر تلقین کوئی نہیں ہو رہی، اوے نماز پڑھو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے پڑھو، اس کے اوپر لڑائی کو نہیں. یہ ساری حدیث آیات قرآنیہ یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہے رزق حلال کے اوپر، کسب حلال کے اوپر، اس کے اوپر کون توجہ دے رہا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے بندہ باقی سارے بھاڑ میں جائے. سانو چندہ آنا چاہیے ہمیں حلال دا ہوئے تو ہمیں حرام دا ہوئے. نہ اسی قوم کو سکھانا ہے نہ قوم کو سیکھنا ہے، دونوں کام. اب یہ جو چیزیں اصل اصول تھے وہ ہم چھوڑ کے فروعات کے اوپر ہم جنگ کر رہے ہیں. اور پھر ہمارا حال یہی ہوگا کہ آج ایک اسلامی ملک ہمارے لاکھوں نظریات کا اختلاف ہو، لاکھوں مرتبہ ہمارے عقائد کا ان سے اختلاف ہو، لیکن ہیں تو کلمہ گو نا. 57 اسلامی ملک مجرمانہ خاموشی اختیار کیا ہوئے. حضرت جی 57 برا ہوں، ایک بندہ آ کے انہوں پھینٹ کے چلا جائے ایک برا ہوں تے 57 دے 57 بھائیاں دے اوپر لعنت ہے. تسی کہتے برا ہو، ایک برا ہوں کوئی کٹ کے چلا گیا ہے، تسی 57 دے 57 منہ کھول کے بیٹھے ہو. حضرت جی 57 بھائیوں 57 اسلامی مالک ہو، ایک اسلامی ملک کو پھینٹی پڑ جائے، اور یہ تو لعنت کی بات ہے سب کے لیے. سب کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کا رب ایک، سب کا رسول ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا نظام ایک. بھئی ہر ایک بندہ جو بھی ہے 57 ممالک میں وہ سارے شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں نا، کلمے کے ماننے والے ہیں نا، قرآن کے ماننے والے ہیں نا، نبی کو آخری زمان مانتے ہیں نا. تو جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا نظام ایک ہے، پھر ساڑھے ایک برانوں کو کوٹ کے ہمیں ٹور دیں. ہمارے سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جناب فرقہ وارانہ جو ہے وہ دکانیں کھول کر کے اپنی جناب وہ دکانیں چمکائی جائیں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.